الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے
کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو ہر دشمن دین کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو ہر دشمن دین کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ اما نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ دی حمد و ثنا مفخر موجودات جانب عظم کائنات احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دی وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد تواڈے سامنے اللہ رب العالمین دی پاک کتاب قرآن مجید فرقانی حمید دی ایک آیت مقدسہ دا کچھ حصہ تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور او دے تو بعد مینوں اور توانوں او دے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دی محبت اتباع ایمان دی شرط اول جی میرے آقا کریم علیہ السلام دی اتباع نہیں، محبت نہیں، اطاعت نہیں، فرما برداری نہیں، ادب نہیں، تے پھر اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ اس مسلمان دا کوئی مقام نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے وچ ارشاد فرمایا ایک اور مقام تے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تسی ایمان لے آؤ اللہ تے اللہ دی رسول صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم۔ خالق کائنات نے جو ارشاد فرمایا کہ اگلی گل اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دے ادب، احترام، تعظیم اور توقیر دی فرمائی، محبت دے نال آکھو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی توجہ کرو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تسی ایمان لے کے آؤ اللہ اور اس دے محبوب علیہ السلام تے۔ سونیا ربا ایمان لے آئے ہیں، سونیا ربا تینوں ایک وحدہ لا شریک من لے آوے، تو کل کائنات دا خالق و مالک، تمام ارض و سما دا خالق و مالک، تمام مشرق و مغرب شمال و جنوب دا خالق و مالک۔ سونیا ربا ہر شے نو تو پیدا فرمایا ہے، تینوں کسے نے پیدا نہیں فرمایا، کوئی تیرا باپ نہیں، کوئی تیری ماں نہیں، کوئی تیرا بیٹا نہیں، کوئی تیری بیٹی نہیں، کوئی تیری بیوی نہیں، کوئی تیرے بہن اور بھائی نہیں۔ سونے ربا تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے پیارے محبوب علیہ السلام تے ایمان لے آئے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام۔ سونے ربا تیرے خاتم النبیین نبی اور رسول نے، انہاں تو بعد کوئی نبی اور رسول نہ آوے گا۔ سونے ربا اسی ایمان لے آئے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام تے ایمان لے آؤں تو بعد خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان لے آئے ہو، ایمان والے بن گئے ہو، ہن کرنا کیے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہن ایویں کرو میرے محبوب دی تعظیم اور توقیر کرو۔ کی کرو؟ میرے محبوب دی تعظیم کرو، توقیر کرو، عزت کرو۔ یا اللہ تیری تسبیح۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ جدو میرے محبوب دی تعظیم اور توقیر کر لو تو پھر کی کرو؟ پھر میری تسبیح بیان کرو۔ پھر کی کرو؟ میری تسبیح بیان کرو۔ ایدہ مطلب کی ہے کہ اللہ چاہندہ ہے کہ میری عبادت کرن تو پہلو ایمان مل گیا، ایمان والی دولت مل گئی، ہون کی کرو میرے محبوب دی عزت کرو، توقیر کرو، تعظیم کرو، پھر او دے تو بعد میری عبادت کرو، میں تو اڈی عبادت نو اپنی بارگاہ قبول فرماؤں۔ جی اگر ادب مصطفیٰ نہیں، تعظیم مصطفیٰ نہیں تو عبادت بندہ کرے، ریاضت بندہ کرے، تہجد گزار ہوئے تو او دا فائدہ، بولو بولو او دا فائدہ کوئی نہیں۔ اور اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب علیہ السلام جدو مدینہ منورہ وچ تشریف لے کے آئے، وہ جڑا سفر ہجرت اتباع کی ہے کہ جو حضور نے فرماتا او دیتے اکھاں بند کر لینیاں۔ کی کر لینیاں؟ اکھاں بند کر لینیاں۔ جدو میرے آقا کریم علیہ السلام مکہ المکرمہ تو مدینہ المنورہ دی طرف ہجرت فرمائی نا حضور نے، تے اس ویلے کفار مکہ نے میرے آقا کریم علیہ السلام تے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ میرے موج خاک کہ کی آخ دینے کہ تسی کوئی بندہ میرے محبوب علیہ السلام نے ظلمن شہید کرے تو انہوں 100 اونٹ ملیں گے۔ کی ملیں گے؟ 100 اونٹ، سرخ 100 اونٹ، 100 اونٹ ملیں گے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام جناب سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غار دے وچوں نکل کے مدینہ منورہ وال سفر شروع ہو گیا۔ سفر شروع ہو گیا۔ جدو یہ سفر شروع ہویا نا تے پچھے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، حالے ایمان قبول نہیں سی کیتا، حالے مسلمان نہیں سی ہوئے۔ عزیزان اکرامی توجہ کرو میرے اور تو اڈے لجبال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میرے آقا کریم علیہ السلام دے دوویں غلام میرے آقا کریم علیہ السلام دے نال نال چل دے جا رہے نے میرے آقا کریم علیہ السلام نے جدو پیچھے مڑ کے ویکھیا جناب سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالے میرے آقا کریم علیہ السلام دا کلمہ نہیں پڑھیا پیچھے اپنے گھوڑے تے دڑاؤندا آ رہا وے گھوڑے نو دڑاؤندا آ رہا وے میرے آقا کریم علیہ السلام نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو فرمایا اے ابو بکر صدیق پریشان نہ ہو اے عامر پریشان نہ ہو جیڑا بھی سوار آ رہا وے ذرا قریب آن دیو میرے آقا کریم علیہ السلام دے جدو قریب جناب سراقہ آ گئے نے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے سراقہ جیڑے تینو 100 اونٹ دا لالچ دتا گیا وے کہ تینو سرخ 100 اونٹ مل جائیں گے تم میرا سر لے جائیں گا کفار مکہ دے کول تینو خوش ہو کے اینا وڈا انعام دیں گے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے سراقہ پیچھے مڑ جا اے سراقہ پیچھے مڑ جا تینو اے دنالو زیادہ اعلیٰ انعام ملے گا اے دنالو وڈا انعام ملے گا میرے آقا کریم علیہ السلام نے جدو فرمایا مسلمانوں سراقہ پیچھے مڑیا نہیں اگے اپنے گھوڑے نو ودونا شروع کر دیتا وے لیکن جدو گھوڑے نو ودایا اگے وے میرے آقا کریم علیہ السلام دے حکم دے نال اللہ دے حکم دے نال زمین دے وچ گھوڑے نے دنسنا شروع کر دیتا ہے گھوڑا جڑا زمین دے وچ دنسنا شروع ہو گیا میرے لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ ہون بھی ہوش کر لے اے سراقہ ہون بھی ہوش کر لے ہون بھی مڑ جا اے دنالو زیادہ اچھی چیز ملے گی میرے آقا کریم علیہ السلام مختصر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے سراقہ کلمہ پڑھ لے اے سراقہ کلمہ پڑھ لے ایران دے بادشاہ دے کنگن تینو پہنائے جان گے محبت نالا کو سبحان حالے میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے شہر دے وچوں ہجرت فرما رہے نے لیکن جناب سراقہ دے نال وعدہ کی فرمایا جا رہا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام فرما رہے نے کہ اے سراقہ تینو ایران دے بادشاہ دے کنگل مل گے تیرے ہتھاں جو پائے جان گے جدو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اے ارشاد فرمایا نا تے سراقہ کچھ ویکھ بھی چکے سی سراقہ کچھ سرکار دا کمال ہے معجزہ ویکھ بھی چکے سی تے میرے آقا کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا محبت نالا خسبان اطاعت مصطفیٰ اختیار کی تھی کلمہ پڑھ لیا میرے آقا کریم علیہ السلام مدینہ منورہ وچ اور جناب سراقہ جڑے نے مکہ مکرمہ وچ توجہ کرے ادھر عزیزہ نے گرامی توجہ کرو میرے اور تو اڈے لجبال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو شہر مدینہ دے وچ پہنچے نے میرے آقا کریم علیہ السلام دا نبوت اور رسالت والا جڑا وقت ہے 10 سال دا وقت گزر گیا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خلافت دا وقت بھی گزر گیا جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وقت آ گیا آپ دی خلافت دا وقت آ گیا جناب سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے نے مسلمانوں لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے غلام دا ایمان ویکھو میرے آقا کریم علیہ السلام دی زبان اقدس دے وچوں جڑے جملے نکلے نے جڑا وعدہ نکلے آوے او دے بارے کنا پکا ایمان ہے میرے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے غلام جناب سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے نے انہیں بیمار ہو گئے نے انہیں بیمار ہو گئے نے طبیبہ نے جواب دے دیتا ہوئے اے سراقہ تو ہون نہیں بچ سکتا ہون دے موت دا وقت بڑا ہی قریب ہے بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن جناب سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے میرے نال وعدہ فرمایا سی اے سراقہ ہن مڑ جا میرا کلمہ پڑھ لے مکہ شہر دے وچ واپس چلے جا تینو ایران دے بادشاہ دے کنگن پہلائے جان گے جناب سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے اے لوگوں سن لو میں انی دیر تکر مر نہیں سکتا جنی دیر تکر میرے آقا کریم علیہ السلام دی گل پوری نہیں ہو جاندی میرے آقا کریم علیہ السلام دی گل پوری نہیں ہو جاندی میرے آقا کریم علیہ السلام نے کی فرمایا
کہ سراقہ تینوں کنگن پہنائے جان گے، اور بیماری اینی زیادہ ود گئی کہ ہر بندے نے آکھیا کہ نہیں سراقہ ہون وقت نہیں، لیکن سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کی فرمایا نہیں، منو سرکار نے فرمایا منو موت آ ہی نہیں سکتی۔ محبت ناڑا کو سبحان اللہ۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا فضل تھا اور نبی کی دید ہوتی تھی۔ جناب سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیماری تو فارغ ہوئی، اللہ نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی۔ پھر وقت آیا میرے آقا کریم علیہ السلام دے وعدے دا، اللہ نے مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی ایران تے۔ ایران بادشاہ دے جڑے کنگن مالے غنیمت دے وچ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول مدینہ منورہ دے وچ آئے، تے میرے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے غلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اعلان کیتا او سراقہ آؤ، اج میرے محبوب علیہ السلام دے وعدے دا ٹائم آ گیا، اس اج وعدہ پورا کریں گے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے غلام نو بٹھایا گیا، انہاں دے ہتھاں دے وچ کنگن ایران دے بادشاہ دے پائے گئے، اور پھر دسیا اج اسی اپنے محبوب دا کیتا ہویا وعدہ پورا فرما دو۔ تے اللہ کی فرماؤندہ ہے کہ میرے محبوب دی گل نو مان لو، جو میرے محبوب فرماؤندے نے انہوں مان لو، اپنے عقل نو، اپنے دماغ نو، اپنے علم نو، اپنی سوچ نو پیچھے رکھ لو۔ کی کر لو؟ پیچھے رکھ لو، تو پھر اللہ کی فرماؤندہ میں تو انہوں شانہ عطا فرماواں گا۔ کی عطا فرماواں گا؟ بولو یارو، تو انہوں شانہ عطا فرماواں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے جڑی قرآن دی آیت ہے نا سورہ آل عمران دے وچ، اللہ رب العالمین نے بڑے ہی وقت دے وچ اے نازل فرمائی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام مدینہ منورہ وچ سامنے اہل یہود، اگے میں اے بیان کی تھی قرآن دی آیت۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جدو مدینہ منورہ دے وچ پہنچے نہ تھی، اوتھے سی یہودی۔ کون سی؟ بڑا علم سی انہاں کو تے حضور دا بڑا انتظار سی، لیکن انہاں دے دل وچ اے سی کہ حضور بنو اسماعیل وچ نہیں بلکہ بنو اسحاق دے وچ کدے وچ ہون؟ بنو اسحاق دے وچ ہون، بنو اسماعیل دے وچ نہ۔ لیکن اللہ نے شان کنوں عطا فرمائی؟ بنو اسماعیل نو عطا فرمائی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کریم علیہ السلام بنو اسماعیل وچ تشریف لے آئے۔ ہن انہوں نے کی سوچیا؟ انہوں نے کہا کہ اسی تے ہن کرنی مخالفت، کیونکہ ایمان پکا نہیں سی۔ ایمان پکا ہوندا تے آکھدے سانو کی بنو اسماعیل اچ اللہ بھیجدا تے سانو پھر بھی منظور ہے، بنو اسحاق وچ بھیجدا تے سانو پھر بھی منظور ہے، کیونکہ اسی اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بننا ہے سچے سچے، سانو اے لوڑ نہیں سوچن دی فکر سانو نہیں۔ لیکن انہاں دے دل وچ کی سی کہ ساڈے قبیلے وچ آن سانو عزت ملے، سانو مقام ملے، لیکن اللہ رب العالمین دے محبوب دی عزت نہیں کیتی تے اللہ نے پہلیاں عزتاں میں کھو لیاں، پہلیاں عزتاں میں کھو لیاں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے یہود، اللہ نے منو خاتم النبیین بنایا، رسول بنایا، نبی بنایا، تسی 650 سال پہلوں آئے ہو تے ہن نشانیاں پوریاں تے کلمہ پڑھو، میرا کلمہ پڑھو۔ انہوں نے آکھیا نہیں جی سانو تہاڈا کلمہ پڑھن دی لوڑ نہیں، کیوں؟ مقصد پورا نہیں ہویا، مقصد پورا نہیں ہویا۔ اس واسطے اسی کی آکھنے ہیں کہ ساڈا جڑا اللہ نہ تعلق سی اوہی بہت بہتر ہے، اسی اللہ دے نال پیار کرنے، اللہ ساڈے نال پیار کردا ہے، اسی نبیاں رسولاں نو منن والے ہیں۔ 70,000 دے لگ بھگ انبیاء علیہ السلام یا 40,000 دے لگ بھگ انبیاء علیہ السلام بنو اسحاق دے وچ آئے تے سانو تہاڈا کلمہ پڑھن دی لوڑ نہیں، اسی تے پہلو ہی اللہ دے بڑے پیارے ہیں،
پہلو ہی اللہ دے بڑے پیارے ہیں۔ عزیزان گرامی توجہ کرو میرے اور تھوڑے لجبال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ دے وچ جدوں اے سوال دا جواب دتا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے جبریل میرے محبوب دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو جا۔ جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو گئے نے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اللہ رب العالمین نے جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام نو اے قرآن دی آیت دے کے بھیجی آوے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام تے جدو اے وحی نازل ہوئی، میرے آقا کریم علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا قل اے محبوب تسی فرما دیو، اے محبوب گل میری ہے، پیغام میرا وے، سوڑیا محبوبہ تسی فرما دیو ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب انہاں نو فرما دیو جڑے آکھن ڈے نے اسی اللہ دے نال پیار کرنے آ، اللہ ساڈے نال پیار کردا ہے، اسی اللہ دے نال محبت کرنے آ، اللہ ساڈے نال محبت کردا ہے۔ مسلمانوں میرے آقا کریم علیہ السلام دی شان دے وچ اللہ نے بڑیاں آیتاں نازل فرمائیاں نے، خالق کائنات نے بڑا قرآن دا حصہ نازل فرمایا وے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دی شان دے وچ خالق کائنات نے کی دے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کہتے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ کہتے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ کہتے اللہ رب العالمین نے فرمایا والضحا واللیل اذا سجا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دیاں شانہ وچ بڑیاں آیتاں نازل فرمائیاں اور اشاق فرماؤندے نے کہ پورا قرآن پڑھو تو تانوں نعت مصطفیٰ نظر آئے گی۔ قرآن پڑھو تو کی نظر آئے گا؟ نعت مصطفیٰ نظر آئے گی۔ ہن اس آیت مقدسہ دے وچ اللہ رب العالمین نے انہاں لوکاں دے نال گل کیتی زبان مصطفیٰ دے وچ۔ ایڈا لفظ قل آیا نا پہلو، قل ادا معنی ہے اے محبوب تسی فرماؤ۔ اللہ فرماؤں ہے سونے گل میری ہے، گل تسی فرماؤ، گل تسی کرو، میری گل کلام میرا ہے، سونے گل تسی کرو۔ یہودی کی آخ دے سی کہ اسی اللہ دے نال پیار کرنے ہیں، اللہ ساڈے نال پیار کرنے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کی سی تے دعویٰ کنہ دے سامنے سی؟ میرے آقا کریم علیہ السلام دے سامنے کہ اسی تو اڈا کلمہ نہیں پڑھنا، اسی اللہ دے نال پیار کرنے ہیں، اللہ ساڈے نال پیار کردا ہے۔ کہ خالق کائنات نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ دے نال پیار کرنا چاہندے ہو، محبت دے نال آکھو سبحان اللہ۔ یہودی کی آخ دے رہے کہ اسی پیار کرنے، اللہ ساڈے نال پیار کردا ہے۔ گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ایک بندہ آکھن رہا ہے کہ میرا او دے نال بڑا پیار ہے، دوجا بندہ کی آخدا ہے اے مثال ہے، اے مثال سمجھاؤਣ واسطے۔ دوجا بندہ کی آخدا ہے پیار ادوں ہوئے گا جدوں اے شرط پوری ہوئے گی۔ شرط یہودی دعوی محبت کر رہے نے اللہ دے نال اور آکھن ڈے نے کہ اللہ ساڈے نال پیار کردا ہے، انہاں کول دلیلاں بھی موجود نے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے کہ اللہ رب العالمین نے انہاں یہودیاں دے واسطے دریا نو پھاڑ دیتا۔
اللہ رب العالمین نے یہودیاں دے واسطے منو سلوہ نازل فرمایا، دلیلہ انہاں دے کول موجود نے، پر اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا انہاں نو فرما دیو پہلو بڑا پیار سی، پہلو بڑی محبت سی، پہلو تسی میرے بڑے لاڈلے سی، پر ہن میرے محبوب آ گئے نے، ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب انہاں نو فرماؤ اگر تسی ہن اللہ دے نال محبت کرنا چاہندے ہو اور اے چاہندے ہو کہ اللہ بھی ساڈے نال محبت کرے، تے اے محبوب فرماؤ فتبعونی، اے محبوب انہاں نو فرماؤ کہ میری اتباع کرو، کی کرو؟ میری اتباع کرو۔ اتبعو اے بھی آ سکتا سی اتباع، اتباع کرو، اگے نون ذریعہ نہیں لائی، میری اتباع کرو، حرف فا کیوں لایا؟ حرف فا کیوں لایا؟ وہ اس واسطے لایا کہ انہاں دے دلان دے وچ ایک گل سی کہ اسی پہلو اللہ دے محبوباں، سارے نبی سارے رسول جڑے نے وہ ساڈی قوم چاہے اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد، حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد، حضرت یوسف علیہ السلام ساڈے وچ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ساڈے وچ، حضرت سلیمان علیہ السلام ساڈے وچ، حضرت داؤد علیہ السلام ساڈے وچ، تے اے حرف فا اس واسطے لایا کہ کتے کوئی مغالطہ نہ رہ جائے، کتے کوئی شک نہ رہ جائے، فرمایا فتبعونی، بس میری اتباع کرو، اگر میری اتباع نہیں کرو گے تو اللہ دے محبوب نہیں ہو سکتے، اللہ تو اڈے نال پیار نہیں کرے گا، اللہ تو انو ایمان نہیں دے گا۔ ہون ایمان کدو ملے گا؟ سونے نے فرمایا جدو میری اتباع کرو گے۔ کی کرو گے؟ بولو نا یارو، میری اتباع کرو گے۔ یا اللہ سونے دی اتباع کر لئی، جنہاں نے اتباع کی تھی انہاں نو شانہ ملیاں، کیوں جی؟ شانہ انہاں نو ملیاں، آج بھی مل رہی ہیں، قیامت تکر مل دیا رہنی ہیں جنہاں نے حضور دی اتباع کی تھی، اتباع دا حق ادا کیتا، اللہ نے انہوں نشانہ عطا فرماتے رہنا۔ یا اللہ تیرے محبوب دی اتباع کری تے ملے گا کی؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یحببکم اللہ، میں اللہ تو انو اپنا محبوب بنا لوں گا، میں اللہ تو انو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، لوح قلم تیرے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دی محبت، میرے آقا کریم علیہ السلام دی اطاعت، میرے آقا کریم علیہ السلام دی فرما برداری ایڈی وڈی نعمت ہے، ایڈا وڈا اللہ دا فضل ہے، ایڈا وڈا اللہ دا کرم ہے کہ ایدے تو وڈا اللہ دا کرم فضل نعمت کائنات تے ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس نعمت تو بعد اللہ رب العالمین اپنیاں رحمتہ فضل کرم عزتہ شانہ اپنے بندے نو عطا فرماؤں ہے۔ جے حضور دی فرما برداری نہیں، جے میرے آقا کریم علیہ السلام دی اطاعت نہیں، تے اللہ رب العالمین کسے نو لاگے بھی لاؤندہ، بولو نا یارو لاگے بھی لاؤندہ نہیں، پاہمیں موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے ہون تے پاہمیں جناب علی اللہ رب العالمین دے نبیاں رسولان دی اولاد ہوئے، اللہ فرماؤں ہے میرے نبی دے نہیں تے میرے بھی، بولو بولو میرے بھی نہیں۔ شرط ایمان دی، ایمان دی شرط اول ہے کہ حضور دی غلامی، حضور دی اطاعت، حضور دی فرما برداری۔ ہن مثال سنو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ او میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابی نے جنہاں نے مردان دے وچوں سب تو پہلوں کلمہ پڑھیا، اپنا سب کچھ حضور تے نچھاور کیتا، اور بچپن تو لے کے بڑھاپے تکر پھر قبر وچ بھی حضور دے نال، کہہ دیو سبحان اللہ، گج وج کے آکھو سبحان اللہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی نے کہ جنہ نے اپنا مال بھی حضور تے قربان کر دیتا، اے او ہستی نے جنہ دے بارے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جننے میرے تے احسان کیتا میں او دے احسان دا بدلہ چکا دیتا، لیکن ابو بکر صدیق میرا او یار ہے، میرا او کلمہ گو ہے، میرا او صحابی ہے جے دے احسانات دا بدلہ اس دنیا تے نہیں، قیامت والے دن اللہ انہاں نو اپنا دیدار کروا کے چکائے گا۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام دا فرمان مصطفیٰ۔ ہن جنگ تبوک دا جو موقع آیا نا،
جدو اللہ شانہ دے نا شانہ دیندہ ہے پھر اللہ اظہار بھی کردہ ہے لوگوں نے دسدہ بھی ہے کہ ویکھو میرے سونے نال وفا کیتی تے میں شان کنی عطا فرمائی. جنگ تبوک دا موقع آیا سارے صحابہ نے اپنی اپنی ہمت دے مطابق مال پیش کیتا حضور دی بارگاہ وچ. اے گل سننی آخر تک سمجھنا ہے کہ جن نے اللہ تے اللہ دے رسول نے وفا کیتی پھر اللہ انہوں کنیاں شانہ عطا فرماؤندا ہے. اس قرآن دی آیت دا بھی معنی سانو تفسیر اے دے وچ سمجھ آ رہی ہے اس گل وچ کہ اللہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انہوں کنی شان عطا فرمائی. عزیزان اکرامی توجہ کرو میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اے مسلمانوں جنگ تبوک دا وقت آ گیا وے شام دے نال ساڑی جنگ دا وقت آ گیا وے مسلمانوں اپنی جان دے نال اپنے مال دے نال اسلام دی مدد کرو. میرے آقا کریم علیہ السلام مدینہ منورہ دے گلیاں بازاران دے وچ اعلان فرما رہے نے مسلمانوں میرے آقا کریم علیہ السلام اعلان فرما رہے نے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی ہمت دے مطابق حضور دی بارگاہ دے وچ مال پیش کر دیتا وے. جناب سیدنا ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ اپنی ہمت دے مطابق مال پیش کیتا وے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمر میری بارگاہ دے وچ کی لے کے آیا وے تے گھر والیاں واسطے کی چھڑ کے آیا وے. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بن کے عرض کر دینے سونیا محبوبہ ادھا مال تواڈی بارگاہ دے وچ پیش کر دیتا وے ادھا اپنے گھر والیاں واسطے چھڑ آیا وا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تو ٹھیک کیتا وے. تھوڑی دیر گزری وے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں ذرا غور تے کرو ذرا سوچو تے صحیح عشق مصطفیٰ دا کڈا اچا مقام ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام دے نال عشق کرن دا مقام کی ہے اللہ دے نال عشق کرن دا مقام کی ہے دین مصطفیٰ دے نال عشق کرن دا مقام کی ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے غلام جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر دا سارا مال لے کے خود ٹاٹ دا لباس پا کے میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو گئے نے. جناب سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤندیاں نے جدو میرے ابا جان نے گھر دا سارا مال کٹ لیا وے گھر دے وچ کوئی شان شے نہ رہن دیتی اپنا قیمتی لباس اتار کے او بھی مال دے وچ رکھ دیتا وے خود ٹاڑ دا لباس پہن لیا وے. میرے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے غلام جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جھاڑو پکڑ لیا وے دیواراں دے وچ مار رہے نے. اما جان فرماؤندیاں نے میں ابا جان دے کولوں پوچھیا ابا جان گھر دا سارا مال تے تسی جمع فرما لیا وے انہاں دیواراں دے وچ کی ہوئے گا. جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے بیٹی میں چاہنا وا اج میرے گھر دے اندر ایک سوئی ہے تے میں او بھی حضور دی بارگاہ دے وچ پیش کر دیواں میں او بھی حضور دی بارگاہ دے وچ پیش کر دیواں. میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ جدوں پہنچے نا جدوں پہنچے مال لے کے تے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتا سی اللہ نو بھی پتا سی کہ اج ابو بکر صدیق نمبر لے گئے نے. اج ابو بکر صدیق نمبر ہے بولو نا یارو نمبر ہے لے گئے نے نمبر. تے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر گھر والیاں واسطے کی چھڑ کے آیا گھر والیاں واسطے کی چھڑ کے آیا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے غلام نے عرض کیتی سونیا گھر وچ کوئی شے نہیں گھر وچ ہے تے اللہ دا رسول اللہ تے اللہ دا رسول. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ دا قلم پھر جدوں انہوں نے یہ پڑھیا نا کہ غلام نے کی آکھیا ہے کی عرض کیتی ہے کہ سونیا کچھ بھی نہیں اللہ تے اللہ دا رسول گھر وچ اینا یقین کامل اینا پکا ایمان اللہ تے اللہ دے رسول تے کہ ہر ظاہری شے باطنی شے حضور دی بارگاہ وچ اور اپنے واسطے اپنے بیوی بچیاں واسطے صرف اور صرف اللہ تے اللہ دے رسول تے یقین. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ نے کی فرمایا پروان کو چراغ ہے
بس پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے، خدا کا رسول بس صدیق کے لیے ہے، خدا کا رسول بس۔ تو ایڈی بڑی گل ہوئی نا، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا ہن پوچھ لیا ہے تے ہن میں انعام نہ عطا فرما دے۔ محبت دے نال آکھو سبحان اللہ۔ اس آیت وچ اللہ نے کی فرمایا؟ میرے محبوب دی اتباع کرو تے میں کی دینا وا؟ یحببکم اللہ، میں تانوں اپنا محبوب بنا لینا۔ کی بنا لینا وا؟ اپنا محبوب۔ کدوں بناؤنا وا؟ جدوں میرے محبوب تے اپنا تن من دھن سب کچھ وار دیو، اپنی ہر شے وار دیو، اپنی ہستی وار دیو، اپنا ہر شے وار کے میرے محبوب دی بارگاہ میں سرخ رو ہو جاؤ تے میرا محبوب بھی تواڈے تے خوش ہو جاوے تے پھر میں تانوں اپنا محبوب بنا لینا۔ کی بنا لینا وا؟ محبوب۔ پھر اللہ نے بخایا سانوں کہ دیکھو میرے محبوب دا یار ابو بکر صدیق میرا محبوب کیویں بنیا ہے، ویکھو ذرا غور کرو، سوچو اس گل تے تسی بھی اس راہ تے چلو۔ اے راہ سانوں بخائی کیوں گئی ہے، سنائی کیوں گئی ہے، پڑھائی کیوں گئی ہے؟ کہ اللہ بھی چاہندا تے اللہ دا محبوب بھی چاہندا ہے میرے ابو بکر صدیق دے رستے تے چلو، میرے ابو بکر صدیق دے رستے تے چلو۔ عزیزان گرامی توجہ کرو، میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ دے وچ جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کردے نے سونیا محبوبہ تیرے سونے رب دا سلام پیش کرنا وا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل قبول فرمایا۔ اللہ رب العالمین دا پیارا فرشتہ عرض کردا وے سونیا محبوبہ اپنے یار اپنے غلام ابو بکر صدیق دے کولوں پوچھو، میرا اللہ فرما رہا وے کل کائنات دا خالق و مالک فرما رہا وے، ارض و سما دا خالق و مالک فرما رہا وے، مشرق و مغرب شمال و جنوب دا خالق و مالک فرما رہا وے۔ سونیا محبوبہ تیرا اللہ فرما رہا وے کہ اپنے ابو بکر صدیق دے کولوں پوچھو میں اللہ تو اس فقر دی حالت دے وچ راضی ہو کہ نہیں؟ اس فقر دی عالم وچ گل لگدا کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس فقر دی عالم وچ کام کیوں کیتا گیا؟ نماز کیوں پڑھنے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ نماز اس واسطے پڑھنے ہیں، آج جمعہ پڑھنے کیوں آئے ہیں؟ تسی آئے ہو، میں آئے ہیں، صفائی سارا کچھ ہویا کیوں کیتی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہر صحابی رسول، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر، ہر مومن دی خواہش کی ہے، کوشش کی ہے، آرزو کی ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، میرے محبوب دی اتباع کرو تو میں تانوں اپنا محبوب بنا لواں گا۔ میں تانوں محبوب دی شان کی ہوندی ہے؟ محبوب دی شان کی ہوندی ہے کہ جڑا محبت کردا ہے وہ چاہندا ہے کہ میرا جڑا محبوب ہے وہ میرے تو راضی رہے، خوش رہے، ہے کہ نہیں گل؟ محبوب انہوں یہ آخر دینا جدی فکر بندے نو روے ہر ٹائم کہ میرا محبوب ناراض نہ ہو جاوے، انہوں کوئی پریشانی نہ ہوئے، انہوں کوئی دکھ تکلیف نہ ہوئے، یہ ہوئی گل ہوندی نا محبوب دے نال معاملہ یہ ہوئی ہوندہ ہے۔ تے اللہ نے فرمایا میرے محبوب دے ہو جاؤ تو انہوں اپنا محبوب بنا لواں گا۔ تے پھر گل جدو اوتھے تکر پہنچی جتھے تکر اللہ نے چاہی سی، تے پھر اللہ نے دسیا کہ سونیا میں ابو بکر نو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ پھر اس واسطے اللہ رب العالمین نے سوال کیتا نا سونیا اپنے ابو بکر صدیق دے کولوں پوچھو اس فقر دے عالم وچ، اس محبت دے عالم دے وچ، اس اطاعت مصطفیٰ دے عالم وچ، اس عشق مصطفیٰ عشق خدا دی حالت دے وچ اپنے اللہ تو راضی ہے کہ نہیں؟ اپنے اللہ تو راضی ہے کہ نہیں؟ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں وچ اتھرو آ گئے، عرض کیتی سونیا میں راضی ہوں، میں کون ہوں ناراض ہونے والا؟ سونیا میں راضی ہوں، میں تے ایک سارا کچھ کیتا ہی اس واسطے وے کہ میرا اللہ بھی راضی ہو جاوے، میرے محبوب بھی راضی ہو جاوے۔ تے مسلمانوں، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العالمین راضی کدوں ہوندا ہے؟ جدوں سرکار راضی ہوں، جدوں میرے آقا کریم علیہ السلام راضی ہوں۔ ایک گل میں اپنے کو نہیں کیتی، یہ اللہ دا قرآن سورہ آل عمران دی آیت ہے،
او دا ترجمہ او دی تفسیر پڑھ کے ویکھ لیو، آپ ویکھ لیو، تواڈے سامنے بیان کیتی ہے کہ اللہ ادو راضی ہوندا ہے جدوں سرکار راضی ہون، تے سرکار کدوں راضی ہوندے نے جدوں اسی اتباع کریے۔ اور پھر وقت پھر زیادہ ہو جانا، پھر ایک گل سن لو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے چچا سن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نو کسے کافر نے نا ابو جہل نے کوئی شے ماری سرکار دا نا سر پھٹ گیا، خون نکلنا شروع ہو گیا، تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اپنے بھتیجے نال بڑا پیار سی، تے اے گئے گھوڑے تے جناب او ابو جہل نو جڑا بھی ظالم کافر سی اونوں جناب اوویں سٹ مار کے آئے تے آ کے عرض کیتی چچا اے میرے بھتیجے میں تیرا بدلہ لے لیا ہے، اے میرے بھتیجے ہن خوش ہو جا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے چچا میں اودوں خوش ہوواں گا جدوں تسی میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ میں کدوں خوش ہوں گا جدو تسی میرا کلمہ پڑھو گے، میری اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، تے میری فرما برداری اطاعت دا انعام کیے کہ اللہ اپنا محبوب بنا رہندا ہے، تے اللہ اپنے محبوبہ نو کیڑی شے عطا فرماوندا ہے؟ اللہ اپنے محبوبہ نو جنت الفردوس عطا فرماوندا ہے۔ تسی جویں میرے نال ایتھے ہو اوتھے بھی میرے نال ایویں ہی رہو، جنت وچ بھی۔ اللہ رب العالمین میری اور تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔